الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، کچھ دنوں بعد ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا. محرم الحرام اسلامی تقویم کا مہینہ ہے. آج ہم پر
عیسائی تہذیب اس قدر غالب آ چکی ہے کہ عام طور پر مسلمان یہ بات بھول ہی چکے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز کب ہوتا ہے، اختتام کب ہوتا ہے، اسلامی دن کا آغاز کب ہوتا ہے، اس کا اختتام کب ہوتا ہے، اسلامی وقت بھی کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے سوائے ہمارے جو مدارس ہیں، علماء اور طلباء کے علاوہ باقی تقریباً 99% لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ آپ باہر نکلیں، جا کر پوچھیں، اس اسکول والے سے پوچھیں، کسی کالج میں پڑھنے والے سے پوچھیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے سے پوچھیں، ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ جنوری سے سال کا آغاز ہوتا ہے اور دسمبر میں سال ختم ہوتا ہے۔ ہر کسی کا جواب یہی ہوگا۔ اور دسمبر کے آخر میں چونکہ دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، عیسائیوں نے ان کو بڑے دن قرار دیا، چھوٹے دنوں کو بڑے دن قرار دیا، کہتے ہیں جی یہ بڑے دن ہیں، اور ان کو بڑے دن قرار دے کر اس میں عیاشیاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے متنبی۔ متنبی ایک اشعار کی کتاب ہے، اس میں عربی کے اشعار ہیں۔ تو متنبی کا جو ممدوح ہے اس کا نام ہے کافور، لیکن وہ تھا حبشی۔ حبشی ہوتا ہے بالکل کالا اور کافور ہوتا ہے بالکل سفید، اس کا نام تھا کافور۔ تو کسی نے شعر کہا کہ برعکس نہند نام زنگی کافور، کہ شخصیت کے بالکل مد مقابل نام رکھ دیا کہ شخصیت بالکل کالی اور نام کافور ہے، یعنی پڑھا لکھا کچھ نہیں اور نام محمد فاضل۔ دن چھوٹے ہیں، نام ان کا رکھ دیا بڑے دن۔ اور ہمارے دماغوں میں بھی یہی بات رچ بس گئی ہے، ہمارے دماغوں میں بھی یہی بات سما گئی کہ جی وہ بڑے دن ہیں۔ ان کو بڑے دن انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے ان کو بڑے دن قرار دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو ان کی پیدائش کی خوشی میں وہ ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ہی انہوں نے سال کا اختتام قرار دے دیا کہ اس کے بعد سے دوسرا سال شروع ہوگا، یعنی سن ولادت۔ ہم بطور مسلمان عیسائیوں کے اس نظریے کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہمارے نہ ماننے کی وجہ ہے، اس کی دلیل ہے باقاعدہ۔ ہمارے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو جب ذکر فرمایا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم پریشان ہو گئی. جب آپ حمل سے ہوئی تو پریشان ہو گئی. اس پریشانی کے عالم میں آپ بالکل الگ تھلگ ایک ویرانے میں چلی گئی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، ان کو آواز پہنچائی کسی بھی طریقے سے، یا القاء کیا یا فرشتے نے آواز دی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہلاؤ. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھجوریں کھا لینا. فَكُلِي، اس کو کھاؤ. وَاشْرَبِي، وہاں اللہ پاک نے ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا کہ بھئی اس سے پانی بھی پیو اور یہ کھجوریں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. تو مشرق وسطیٰ میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں دسمبر کے مہینے میں کھجوریں ہوتی ہوں، اور دسمبر میں کوئی ٹھنڈا پانی پیتا ہو. ٹھنڈا پانی دسمبر میں کون پیے گا؟ کوئی بھی نہیں پیتا. یہاں نہیں پیتا کوئی ٹھنڈا پانی. اور وہاں جہاں برف ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے باقاعدہ فلسطین میں، وہاں دسمبر میں کون ٹھنڈا پانی پیے گا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کھجوریں لگی ہوئی تھیں. کھجور کا تنا ہلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. حضرت مریم نے ہاتھ لگایا ہوگا، اللہ نے یا تو تنے کو حکم دیا ہوگا کہ ہل جائے، یا زمین کو کہا ہوگا کہ ہلا اس کو، یا فرشتے کو کہا ہوگا کہ ہلاؤ تاکہ کھجوریں تازہ گریں. تو قرآن کی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں نہیں ہوئی، کھجوروں کے موسم میں ہوئی ہے. اور کھجوریں گرمیوں میں لگتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، اور دسمبر میں ٹھنڈا پانی بھی کوئی نہیں پیتا. تو معلوم یہ ہوا کہ عیسائیوں کا یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. قرآن عیسائیوں کے اس نظریے کی تردید کر رہا ہے. تو گویا سال کے اختتام کے معاملے میں عیسائی نظریہ ہی غلط ہے سرے سے. لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں بھی یہی رچ بس گیا ہے، ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، اور چونکہ عیسائی تہذیب کا ہر جگہ اثر ہے اور ہر جگہ اس کا نفوذ ہے، تو ویلنٹائن ڈے بھی مناتے ہیں، اور بھی ان کی جو بھی تہذیبیں ہیں وہ ساری ہم لوگ اختیار کرتے ہیں. اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا بھی کوئی دن ہے، کوئی تاریخ ہے، کوئی وقت بھی ہے اسلام کا کہ نہیں ہے. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ اسلامی سال کا آغاز سن ولادت سے نہیں ہے. عیسائیوں نے سال کا آغاز سن ولادت سے رکھا ہے، لیکن اسلامی سال کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ولادت سے نہیں ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا یہ پوری کائنات پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، احسان عظیم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن سن ہجری کا آغاز آپ کی پیدائش سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا یہ بہت بڑا واقعہ تھا. لیکن سن ہجری کا آغاز نبوت کی تاریخ سے بھی نہیں ہے.
پھر ایک بہت بڑا معجزہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، آسمانوں پر اللہ سے ملاقات کرنا، یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا معجزہ تھا۔ ایسا معجزہ کسی نبی کو نہیں ملا، لیکن اسلامی سن کا آغاز معراج سے بھی نہیں ہے، بلکہ کس سے ہے؟ ہجرت سے۔ اور ہجرت کا سن جو ہے وہ، حالانکہ ہجرت ہوئی ربیع الاول میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول میں فرمائی تھی، لیکن چونکہ ربیع الاول یہ درمیان میں آتا ہے سال کے، تو حساب و کتاب میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، سال کی ابتدا کا مہینہ محرم مقرر فرمایا کہ محرم سے سال شروع ہوگا اور ذوالحجہ پہ سال ختم ہوگا، محرم سے محرم۔ تو حساب و کتاب میں مشکل پیش آ رہی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کی مشاورت سے بیٹھ کر سن ہجری محرم سے مقرر فرما دیا۔ تو اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی دن، اسلامی تاریخ مغرب کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، سورج غروب ہوتے ہی نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج 24 ذوالحجہ ہے، 24 ذوالحجہ ہے، سورج غروب ہوتے ہی 25 ذوالحجہ ہو جائے گی۔ یعنی اسلامی اعتبار سے مغرب کے وقت 12 بج جائیں گے۔ حرمین شریفین میں ایسی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں جن میں اسلامی ٹائم باقاعدہ ہوتا ہے، اسلامی ٹائم ان میں آتا ہے، اسلامی وقت۔ اسلامی وقت کے حساب سے مغرب 12 بجے پڑھنی چاہیے، یعنی 12 بجنے چاہیے اس وقت جب سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت 12 بجنے چاہیے، اور عشاء کی نماز 1:30 بجے پڑھنی چاہیے۔ لیکن انگریزی مہینہ رات کو 12 بجے، دن جو ہے وہ رات کو 12 بجے ختم ہوتا ہے، اور 1 بجے دوسرا دن، 12 بجے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی ٹائم میں ایسا نہیں ہے۔ انگریزی ٹائم میں دیکھیں آپ، آدھی رات پہلے والی لے لی اور آدھی رات پچھلی لے لی، اور درمیان کا جو وہ روشنی کا حصہ ہے وہ لے لیا، اس کو ملا کر 24 گھنٹے پورے کیے۔ آدھا ادھر سے پکڑا، آدھا ادھر سے پکڑا، اور درمیان کا یہ ملا ملو کے 24 گھنٹے پورے کر دیے۔ اسلام میں سیدھا سیدھا حساب ہے، سورج غروب، ایک سورج غروب سے اگلے سورج غروب تک 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو حرمین شریفین کے اندر مغرب کی اذان روزانہ 12 بجے ہوتی ہے، سال کے 12 مہینے مغرب کی اذان 12 بجے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، ہم نے وہاں حرمین میں کچھ گھڑیاں، ان کا ٹائم صحیح نہیں ہوتا، ان کا ٹائم صحیح ہوتا ہے، وہ ان کا ٹائم اسلامی وقت کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں وہاں دوسری گھڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں جو مروجہ وقت کے حساب سے ہیں، لیکن کچھ گھڑیاں وہاں وہ لگی ہوئی ہیں جن میں اسلامی وقت آ رہا ہوتا ہے، اور اسلامی وقت کے حساب سے مغرب کے ٹائم 12 بجتے ہیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم تو سب بھول بھال گئے ہیں، اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اپنی تہذیب کو بھول گئے، اپنا وقت بھول گئے، اپنا سال بھول چکے۔ جیسے ہی جنوری شروع ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، اور جیسے اسلامی سال شروع ہوتا ہے رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، اور ماتم شروع ہو جاتا ہے، نوحے شروع ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے
اور محرم ہے ہی رونے دھونے کا مہینہ، محرم میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مسلمانوں کا سال شروع ہوتا تو مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، خوش ہوتے کہ اللہ پاک نے اتنے سال گزار دیے، اگلا سال اللہ پاک ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث رحمت بنائے۔ لیکن ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کو جو عظمت اور مقام ملا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کی وجہ سے ملا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تو پتہ ہے، لیکن اس سے بھی پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کی ابتدا کے لیے محرم کا مہینہ مقرر فرمایا۔ محرم کی عظمت بہت پہلے سے ہے، کوئی آج سے نہیں ہے۔ محرم اشہر حرام میں شامل ہے، یعنی وہ مہینے جو اللہ نے محترم قرار دیے ہیں ان میں محرم بھی شامل ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 مہینے اللہ نے اشہر حرام قرار دیے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ ان سے الگ ہے، رجب۔ ان 4 مہینوں میں محرم بھی شامل ہے۔ محرم کی عظمت بہت پہلے سے ہے، کوئی آج سے نہیں ہے۔ محرم الحرام کے بہت سے تاریخی واقعات ہیں۔ روایات میں یہی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تو 10 محرم کا دن تھا، اور کچھ روایات کے مطابق جب قیامت آئے گی تو قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی۔ تو محرم کے مہینے میں یہ سارے انقلابات آئے ہیں۔ یہ سارے انقلابات محرم کے مہینے میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، ابھی تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ صحابہ 10 محرم کا روزہ مکہ میں رکھتے تھے، جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ نظریہ ہے، یہودی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، اس کے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے بالمقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں، ہم بدرجہ اولا 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کا استحباب باقی ہے کہ اب کوئی روزہ رکھے گا تو ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب چونکہ یہودی بھی ایک روزہ رکھتے تھے، مسلمان بھی ایک روزہ، تو یہودیوں سے مشابہت ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 9 محرم کو
10ویں محرم کے ساتھ ملاؤں گا۔ تو اب یہ ہے کہ اس سے ایک اور اجتہادی مسئلہ بھی نکل آیا، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی 9ویں محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اس کو چاہیے کہ 11ویں محرم کا روزہ ساتھ میں ملا لے۔ 11ویں محرم کے روزے کے بارے میں حدیث میں کوئی بات نہیں آئی ہے، 9ویں محرم کے بارے میں آئی ہے، لیکن مشابہت سے بچنے کے لیے چلیں یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا ارادہ ہی نہ ہو 11ویں محرم کا روزہ رکھنے کا یا 9ویں محرم کے روزہ رکھنے کا، تو اسے چاہیے کہ وہ 10ویں محرم کا بھی نہ رکھے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام سے سن ہجری کی تقویم فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت کے بعد اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہجرت سے پہلے کیا حکم تھا کہ آپ پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، آپ صبر کریں، آپ پر کوئی اوجڑیاں ڈال رہا ہے، آپ صبر کریں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ صبر کریں۔ مسلمانوں کو صبر کا حکم تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے، صحابہ کرام بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے، اب جب ہر سال محرم کا مہینہ آئے گا اور مسلمانوں کو یاد ہوگا کہ یہ ہمارے سال کی ابتدا ہے، ہمارا سال اس مہینے سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ ساری قربانیاں جو صحابہ کرام نے دی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیا قربانیاں دی ہیں؟ مثلا دین کے لیے، اسلام کے لیے اگر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، دیکھو رسول اللہ نے چھوڑا۔ اپنی جائیدادیں قربان کرنی پڑے تو قربان کر دو، دیکھو رسول اللہ نے اور صحابہ کرام نے قربان کی۔ اپنی برادری، اپنا قبیلہ، اپنا کنبہ دین کے لیے چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے چھوڑا۔ دین پر عمل کرنے کے لیے اگر تمہیں صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کر کے کسی اور جگہ جانا پڑے تو چلے جاؤ، دیکھو رسول اللہ اور صحابہ کرام نے اس طرح کیا۔ تو جب بھی محرم کا مہینہ آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی وہ تمام قربانیاں ہر مسلمان کے دماغ میں آ جائیں گی۔ اور ہجرت کے بعد جو احکام پہلے تھے ہجرت سے پہلے وہ سارے منسوخ ہو گئے۔ ہجرت کے بعد نیا حکم آیا، اور نیا حکم کیا تھا کہ اب اگر کفار تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تو تم بھی لڑو۔ جہاد کا حکم آ گیا، اور جہاد کا حکم بھی سن ہجری کے ساتھ خاص ہے۔ ہجرت سے پہلے جہاد کا حکم نہیں تھا، ہجرت سے پہلے صبر کا حکم تھا۔ ہجرت کے بعد جہاد کا حکم آیا کہ اب اگر تم سے کوئی لڑتا ہے تو تم بھی لڑو۔ اور ہجرت کے بعد پہلے ہی سال غزوہ بدر ہوا، پہلے سال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو سمجھائیں، خود بھی یاد کریں، اپنی اولادوں کو بھی بتائیں۔ باقی جو محرم کے حوالے سے جو مختلف قسم کے خرافات اور بدعات وغیرہ رائج ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ ساری جاہلانہ رسمیں، جیسے ایک رسم ہے کہ 10 محرم کو وہ حلیم بناتے ہیں جس کو ست ناجا کہا جائے، ست ناجا، یعنی اس میں 7 اناج ڈالے جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح پکانے سے کوئی بہت بڑی برکت اور عظیم ثواب حاصل ہوگا۔ یہ ساری جاہلانہ رسم ہے،
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور عام طور پر دیکھا ہی گیا ہے کہ جو لوگ یہ حلیم بناتے ہیں، ستناجہ بناتے ہیں، یہ ساری رات حلیم کو گھوٹا لگاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یعنی ساری برکت اس حلیم میں ہے، نماز پڑھنے سے کوئی برکت نہیں ہے۔ اور بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لوگوں سے زبردستی چندے لے کر بنائی جاتی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح جب 10 محرم آتا ہے تو قبروں کی دیکھ بھال شروع ہو جاتی ہے، لوگ جو ہے دھڑا دھڑ قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، پورا سال کوئی یاد نہیں کرتا، پورا سال قبرستان کا منہ تک نہیں دیکھتے، جب محرم آئے گا تو سارے قبرستان جائیں گے، وہاں جا کر وہ مسور کی دال ڈالتے ہیں۔ سارا سال تو بھئی ہمارے مردے بھوکے تھے، ابھی مسور کی دال ڈال کے ان کا پیٹ بھر رہا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ پتہ نہیں مسور کی دال کیوں، خود نہیں کھاتے، خود پسند نہیں ہے مسور کی دال کھانا، اپنے مردوں کو کھلائیں گے۔ یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی کیوں ڈالتے ہیں، یہ بھی جاہلیت کی رسم ہے۔ دیکھیں قبرستان جانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا کہ ہر ہفتے قبرستان جاؤ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین کی زندگی میں ان کا نافرمان تھا اور والدین کے انتقال کے بعد وہ ہر ہفتے اگر اپنے والدین کی قبر پر جائے تو اللہ اس کو فرما برداروں میں لکھوا دیتے ہیں۔ ہر ہفتے اگر قبر پر جائے تو اللہ پاک اسے والدین کا فرما بردار لکھ دیتے ہیں۔ تو ہر ہفتے جائیں، ہر مہینے جائیں، روزانہ جا سکتے ہیں روزانہ جائیں، لیکن ان دنوں میں نہ جائیں، ان دنوں میں بالکل نہ جائیں۔ کیونکہ ایسی چیزیں، ایسی رسمیں جن کے کرنے سے دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اسلام ہے، اسلام اس کا نام ہے کہ 10 محرم پہ قبر پہ چلے جاؤ اور 15ویں شعبان کو قبر پہ چلے جاؤ، بس یہ اسلام ہے، تو ایسی چیزوں کو کرنا بدعت ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، یہ بھی جاہلیت کی رسم ہے کہ پورا سال تو اپنے مردوں کو یاد نہ رکھو اور ایک رات میں جا کے وہاں چراغاں کرو، ان کو مسور کی دال کھلاؤ اور وہاں جا کے جو ایک ٹھٹھا لگا لو۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو 10 محرم کا جو خاص عمل ہے، 2 اعمال بہت زیادہ خاص ہیں۔ ایک تو یہ ہے، سب سے خاص عمل تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے 9 اور 10 کا ملا کے۔ دوسرا خاص عمل یہ ہے، ایک حدیث شریف ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے وہ حدیث، لیکن مشکات شریف میں وہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 10 محرم کو اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے تو اللہ پاک پورے سال کے لیے اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو پورے سال کی برکت بھی اگر حاصل کرنی ہے تو اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا بنا کر کھلاؤ اپنی جیب سے، تو اللہ پاک پورے سال کے رزق میں اضافہ فرما دیں گے۔ تو یہ محرم کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔